میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں، ہمارے بہت سے جذبات اور خواہشات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں اپنی لذت کے لیے، مزے کے لیے، وقتی طور پر لطف اندوزی کے لیے۔ مزہ آ رہا، موبائل میں فحش پکچر دیکھ رہا ہے، مزہ آ رہا، ہمارے نظروں کے سامنے سے حسین و جمیل لڑکیاں نکل رہی ہیں، ہم چوراہے میں بیٹھے ہیں، نظارے بازی کرنا ہے، مزہ آ رہا ہے، کتنی اچھی لڑکی ہے، ارے دیکھو جا رہی، دیکھ کتنی اچھی دکھ رہی، چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ موبائل میں فوٹو لے لیا، نمبر لے لیا، اس سے بات کرنے لگا، دیگر کام کرنے کی خواہشات ہو رہی ہے، شراب پینے کی خواہشات ہو رہی ہے، جوا کھیلنے کی خواہشات ہو رہی ہے، اور ایسے برے کام کرنے کی خواہشات ہو رہی ہے، کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا غلط ماحول جڑا ہوا ہے، اس ماحول سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اس طرف ہم راغب ہو رہے ہیں۔ دینی پروگرام اور دینی ماحول کی طرف سے ہمارا کٹاؤ ہے، ہماری دوری ہے، اور رغبت اس طرف ہے، اس طرف سے بے رغبتی ہے، ہمارے خواہشات اسی طرف ہمیں ابھار رہے ہیں، اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی چنگاری ہے تو وہ چنگاری روشن ہو جانا چاہیے، جاگ جانا چاہیے کہ نہیں، اے سلیم، اے عبد الرحمن، اے ابو بکر، تم مسلمان ہو، تمہارے لیے یہ کام ناجائز ہے، تم نہیں کرو گے یہ کام۔ کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی، کوئی جو ہے حسن جمال کی ملکہ پیار و محبت کے دامن میں، داغ میں اور اس کے جال میں پھنسانا چاہ رہی ہے، اپنے فریب میں لینا چاہ رہی ہے، تو اپنے آپ کو بچائیے، اس کے فریب میں مت جائیے، کیونکہ یہ برا کام ہے، غلط کام ہے۔ آپ مومن اور مسلمان ہو، ایمان والے ہو، یہ چیز حرام ہے، سن لو، ناجائز ہے۔ اپنے خواہشات کی راہ میں بہ کر، ان لڑکیوں کے مکر و فریب میں بہ کر، ان لڑکیوں کے مکر و فریب اور جال محبت میں پھنس کر اپنے آپ کو تو پریشان کرو گے ہی کرو گے، اور اگر خدا نہ خواستہ نوبت بگڑ گئی تو پورا گاؤں، پوری بستی اور پوری قوم جو ہے مصیبت و پریشانی کا شکار ہو جائے گا۔ اس بات کی طرف بھی نظر ڈالو، اس بات کی طرف غور کرو، صرف یہ مت سوچو کہ میرا پیار ہے، میری محبت ہے، وہ لڑکی مجھ سے پیار کرتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے تو میں بھی اس سے پیار کر رہا ہوں۔ لات مارو ایسے پیار اور محبت کو، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کو ترک کرو گے، اس کو چھوڑو گے، اس کو فراموش کرو گے، اس کو لات مارو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں تم کو اس سے خوبصورت، حسین و جمیل، اس سے بہترین جو ہے جاؤ حشمت کی ملکہ، اور اس سے بہترین نسل اور خاندان کی لڑکی حلال طریقے سے تمہارے نکاح میں اللہ تبارک و تعالی لائے گا۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم انسانوں کی فطرت اور خلقت یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو کسی چیز کے لیے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور وہ اس چیز سے باز آ جاتا ہے تو اس سے خوش ہو کر ہم اس کو انعام اور اکرام سے نوازتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، اگر ایک بچہ اپنے والد سے کسی ایسے کام کرنے کی ضد کر رہا ہے یا کسی ایسی چیز کو کھانے کی یا خریدنے کی ضد کر رہا ہے جو چیز اس کے کھانے سے اس کو نقصان پہنچاتی ہو، یا جو کام کرنے سے اس کو نقصان پہنچتا ہو، تو اس کام کے کرنے سے اس کا والد اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو وہ بچہ اپنے والد کی خوشی اور رضا کے لیے، اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے، اپنے والد کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ضد کو چھوڑ دیتا ہے، اس چیز کی خریدنے کی بات ختم کر دیتا ہے اور ترک کر دیتا ہے اور اپنے باپ کی بات کو مان لیتا ہے۔ تو ایسا باپ، ایسا والد یقیناً اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے خوش ہو کر اس چیز سے بہتر
جس چیز کو وہ بچہ لینا چاہ رہا تھا، اس سے بہتر کام جس کام کو وہ بچہ کرنا چاہ رہا تھا، اس سے اچھی چیز جس چیز کو وہ بچہ کھانا چاہ رہا تھا، وہ والد اس کو مہیا کرتا ہے، اس کو دلاتا ہے، اس کو فراہم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لو بیٹا، آپ جس چیز کو کھانا چاہ رہے تھے، جس چیز کو خریدنا چاہ رہے تھے، جس کام کو کرنا چاہ رہے تھے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ تھے، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھی، اب میں نے آپ کے لیے اس سے بہتر چیز لایا ہوں، آپ کے لیے اس سے بہتر سامان لایا ہوں، اور آپ کے لیے اس سے بہتر کام کرنے کا یہ موقع میں آپ کو فراہم کر رہا ہوں، اس کو کھاؤ، اس کو کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ برادران اسلام، یہ انسانی اصول اور ضابطہ ہے، انسان کا بنایا ہوا طریقہ ہے، انسانی فطرت ہے۔ وہ رب العزت ذوالجلال والاکرام جو ہمارا معبود ہے، جو سارے کائنات کا خالق، سارے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، رب ہے، اس کے مزاج میں کیوں نہیں ایسی بات ہوگی؟ اس کے طریقہ کار میں کیوں ایسی بات نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی کہ اس کے وہ بندے جو بندے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی نافرمانی کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کاموں کو ترک کر دیتے ہیں جو محرمات میں شامل ہے، ان کاموں کو کرنے سے باز آ جاتے ہیں جن کاموں کے کرنے پر گناہ ہوتا ہے، جن کاموں کو کرنے سے اللہ نے روکا اور منع کیا ہے، ان کاموں سے وہ رک جاتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے بہترین بدلہ ان کو دیتا ہے، بہترین اجر دیتا ہے، اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں جو سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے 207 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو، اپنی پوری زندگی کو، اپنے پورے شیوے کو، اپنے پورے طریقہ کار کو، اپنے پورے رخ زندگی کو اور اپنے پورے راہ حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال دیتے ہیں اور اس سے کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھاتے نہیں ہیں۔ ایسے بندے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی، بڑا بہترین اجر دے گا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم احسن بما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، درحالے کہ وہ مومن اور مسلمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، اسی دنیاوی زندگی میں بہترین زندگی عطا کریں گے اس کو، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جو اس نے کیا ہے نا ہماری رضا جوئی کے لیے، جو نیک عمل کیا ہے، اپنی نفس کو فروخت کیا، اپنے نفس کو بیچا ہے، اپنے آپ کو تج دیا ہے، اپنے آپ کو جو ہے میرے سپرد کر دیا ہے، بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے بہتر بدلہ ہم دیں گے۔
ضرور بضرور دیں گے اس سے بہتر بدلہ جو انہوں نے اس دنیاوی زندگی میں کیا۔ حدیث جو امام احمد کی ہے، مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَدْعُوَ لِلَّهِ إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ بِهِ لَكَ خَيْرًا مِنْهُ۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے کوئی کام کرنا چھوڑ دے رہا ہو، جان رہا ہو کہ اس کام کے چھوڑنے پر ہی اللہ کی رضا مندی ہے اور اس کام کے کرنے پر اللہ کی ناراضگی ہے، تو اللہ کی رضا مندی کے لیے اس کام کو چھوڑ دے رہا ہے، ترک کر دے رہا ہو، وہ کام نہیں کر رہے ہو، اس سے باز آ جا رہا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا بَدَّلَ اللَّهُ لَكَ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس سے بہترین بدلہ دے گا، اس سے بہترین اجر دے گا، یا اس سے بہترین کام تمہیں میسر کر دے گا، اس سے بہترین چیز تمہیں میسر کر دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر بندہ خدا کوئی کام کو کرنا ترک کر دے رہا اور چھوڑ دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کو بہترین بدلہ دے رہا ہے، بہترین بدلہ دے رہا ہے۔ ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کی زندگی پر نظر ڈالیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی پر نظر ڈالیں تو یقیناً ہمیں بہت سے انبیاء کے واقعات ایسے ملیں گے، بہت سے صحابی اور صحابیات کے واقعات ملیں گے جو ہمارے اس تعلق سے روشنی ڈالنے والے ہیں اور اس بات کو واضح کرنے والے ہیں، اور ان کی سیرت طیبہ اور ان کے کردار اس بات کو واضح کرنے والے ہیں کہ یقیناً انہوں نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کیا، اور اس قربانیاں کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو بہترین بدلہ عنایت فرمایا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عنایت فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ ترک کر دیا تھا اللہ کے لیے، اپنا خاندان، اپنا ملک، مال و اسباب سب کچھ ترک کر دیا، ہجرت کر دیا، اپنا ملک چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اور وہ منصب، وہ وجاہت اور وہ پوسٹ جو مٹھادیس کی تھی نا۔ آزر کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر مٹھادیس تھا، پوجا جاتا تھا، بت بناتا تھا۔ آزر کے مرنے کے بعد وہ پوسٹ ابراہیم کو ہی ملنی تھی، پوری قوم کا جو ہے پوجنی ہے، لائق عزت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کی مرضی تھی، حاصل کرنی تھی نا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی تھی، وہ قوم کی خوشنودی اور وہ قوم کا بنایا ہوا منصب اور وہ قوم کی دی ہوئی پوسٹ نہیں چاہیے تھی۔ لات مار دیا، چھوڑ دیا، نکل گیا، قربانی دے دی، اور نکلنے کے بعد کیسی کیسی آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، مبتلا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام احکام کو بحسن خوبی انجام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائش پہ کامل اترے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات سے نوازا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو ایک خصوصی ڈگری دیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ کتنی بڑی ڈگری ہے جناب، کتنی بڑی ڈگری ہے، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ جو ابراہیم کو دے رہا ہے۔ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان دونوں یعنی نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو سلسلہ جاری کر دیا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ سب کے سب انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، اور جن کو یہ آسمانی کتابیں نازل کی گئیں جن پر، وہ سب کے سب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی خاندان و نسل میں سے تھے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جناب، کہ سلسلہ نبوت چل رہا ہے نسل میں، پشت در پشت۔ ہم کو اگر تھوڑا سا اعزاز حاصل ہو جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا اگر ڈاکٹر بن گیا، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر بن گیا، تو خوش ہوتے ہیں صاحب میرا بیٹا بھی ڈاکٹر، میرا پوتا بھی ڈاکٹر، پر پوتا بھی ڈاکٹر، میرا بیٹا بھی جج اور پر پوتا بھی جج۔ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ اعزاز مجھے ملا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیاوی ڈگری، یہ دنیاوی اعزاز، یہ دنیاوی جو ہے منصب، یہ دنیاوی پوسٹ سے انسان خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان ڈگری اور ان پوسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ڈگری، وہ پوسٹ، وہ اعزاز جو ہے اہمیت کے اور عظمت کے حامل ہیں، جو آخرت میں بھی کام آئیں اور آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی کام آئیں۔ تو اس سے بڑھ کر اعزاز کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ حساب لگائیے، گن نہیں سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء آئے، کتنے نبی گزرے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی آئے وہ سب کے سب ابراہیم کے خاندان، جن کو کتاب ملی الہی، کتاب الہی آسمانی کتاب، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ نے اس کے بدلے میں ابراہیم کو اس دنیا میں دیا، کہ جس کی بدولت ابراہیم نے اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ ترک کر دیا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، سب کچھ فراموش کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف پڑھیں، ہم سورہ یوسف پڑھیں۔ یوسف علیہ السلام کو کتنی ابتلا میں مبتلا کیا گیا، اور ان آزمائش سے نکلے تو ایک بڑی آزمائش ان کے سامنے آ گئی۔ آج وہ آزمائش ہمارے نوجوانوں کے سامنے بھی ہے، نوجوان بیٹوں کے سامنے بھی ہے، نوجوان بیٹیوں کے سامنے بھی ہے وہ آزمائش۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ آزمائش ہے۔ یوسف عزیز مصر کے محل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو انتہائی حسین و جمیل و خوبصورت بنایا تھا، اور آپ کی صورت و شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ہر دیکھنے والا آپ پر فریفتہ ہو جاتا تھا۔ اس خوبصورتی اور اس جمال کی بنا پر عزیز مصر بادشاہ کی بیوی، کچھ جو ہے تفسیر میں آتا ہے کہ بادشاہ کے کسی وزیر کی بیوی تھی، وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ آپ سورہ یوسف پڑھیے، جو ہے پوری تفصیل سے اس کا ذکر ملے گا۔ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور بدنیتی کا اظہار کیا، بلایا اندر گھر میں، دروازہ بند کر لیا اور برانگیختہ کیا، ابھارا بدکاری کے لیے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، بھاگا وہاں سے، نکلے وہاں سے۔ اس کی پاداش میں کیا ملا ان کو؟ ان کی پاداش میں یہ ملا کہ جیل خانہ جانا پڑا، جیل خانہ جانا پڑا۔ اور اس کی تفسیر یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصُبْ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے رب، یہ عورت عزیز مصر کی بیوی جو مجھے بدکاری کی طرف بلا رہی ہے، رب اس بدکاری سے تو بہتر یہ ہے کہ میں جیل چلے جاؤں، میں جیل چلے جاؤں،
السجن احب الیہ، جیل جانا میرے لیے پسند ہے، لیکن یہ بدکاری کرنا میرے لیے پسند نہیں ہے، یہ زناکاری کرنا مجھے پسند نہیں ہے، اس کے فریب میں آنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اے رب، اے اللہ، ان عورتوں کے فریب سے اور ان فتنوں سے مجھے بچا لے، ان کے فتنوں سے مجھ سے دور کر دے، ان کے مکر کو مجھ سے دور کر دے۔ اگر نہیں کر پائے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کے فتنے اور ان کے مکر میں پھنس جاؤں اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یوسف نے دعا کی، یوسف نے دعا کیا کہ اے رب مجھے ان عورتوں کے فتنے سے اور ان عورتوں کے فریب سے بچا لے۔ اگر نہیں بچا پائے گا تو میں اس میں پھنس سکتا ہوں۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی بلا رہی ہے، اور وہ بھی حسن و جمال کی ملکہ تھی، حسین و جمیل و خوبصورت تھی، وہ بلا رہی ہے بدکاری کے لیے، بدفعلی کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا اور اپنے آپ کو مضبوط کیا، اللہ سے دعا کیا۔ اس کے اس عوض میں کیا ملا ہے یوسف کو؟ کیا بدلہ ملا؟ یعنی یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کو کرنا چھوڑ دیا، جو کام محرمات میں سے تھا، جو کام حرام تھا، ناجائز تھا، اس کام کو یوسف علیہ السلام نے کرنا چھوڑ دیا اور اس کو ترک کر دیا۔ اس کے بدلے میں آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت کے تخت میں مصر کے خزانوں کا مالک بنایا یوسف علیہ السلام۔ یہ بدلہ اور یہ انعام یوسف کو اسی دنیا میں مل گیا، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو یوسف نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آزمائش آج کے ہم نوجوانوں کے بیچ میں بھی ہے، نوجوان بیٹوں کے لیے بھی ہے، نوجوان بیٹیوں کے لیے بھی ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے، اللہ سے دعا کریے کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی، کوئی جو ہے حسن جمال کی ملکہ پیار و محبت کے دامن میں، داغ میں اور اس کے جال میں پھنسانا چاہ رہی ہے، اپنے فریب میں لینا چاہ رہی ہے، تو اپنے آپ کو بچائیے، اس کے فریب میں مت جائیے، کیونکہ یہ برا کام ہے، غلط کام ہے۔ آپ مومن اور مسلمان ہو، ایمان والے ہو، یہ چیز حرام ہے، یہ سن لو، ناجائز ہے۔ اپنے خواہشات کی راہ میں بہ کر، ان لڑکیوں کے مکر و فریب میں بہ کر، ان لڑکیوں کے مکر و فریب اور جال محبت میں پھنس کر اپنے آپ کو تو پریشان کرو گے ہی کرو گے، اور اگر خدا نہ خواستہ نوبت بگڑ گئی تو پورا گاؤں، پوری بستی، پورا قوم، پوری قوم جو ہے مصیبت و پریشانی کا شکار ہو جائے گا۔ اس بات کی طرف بھی نظر ڈالو، اس بات کی طرف غور کرو، صرف یہ مت سوچو کہ میرا پیار ہے، میری محبت ہے، وہ لڑکی مجھ سے پیار کرتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے تو میں بھی اس سے پیار کر رہا ہوں۔ لات مارو ایسے پیار اور محبت کو، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کو ترک کرو گے، اس کو چھوڑو گے، اس کو فراموش کرو گے، اس کو لات مارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تم کو اس سے خوبصورت، حسین و جمیل، اس سے بہترین جو ہے جاؤ حشمت کی ملکہ اور اس سے بہترین نسل اور خاندان کی لڑکی حلال طریقے سے تمہارے نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ لا دے۔ چھوڑو اس کو۔ یہی ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کاموں کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہترین بدلہ اس کو دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک حدیث میں اس مفہوم کی بات بیان فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے چھوڑ دیا، جیل جانا پسند کر لیا تھا، لیکن اس کے دامے فریب میں پھنسنا پسند نہیں کیا، زناکاری بدکاری نہیں کیا، اپنے آپ کو بچایا، اپنے دامن کو بچایا۔ اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا۔ اسی طرح سے اور دوسرے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مکہ سے مدینہ چھوڑے، اپنے خاندان کو چھوڑے، اپنے گھر و بار کو چھوڑے، بیت اللہ شریف کو چھوڑے، مدینہ ہجرت کر گئے اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین کی تبلیغ کی جا رہی تھی اس کو مستحکم فرمایا،
اور اس کے بعد مکہ فتح ہوا اور آپ کو جو ہے وہاں کی سلطنت ملی، حکومت ملی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرما کر ہمارے اور آپ کے لیے واعظ و نصیحت کے طور پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم واعظ و نصیحت حاصل کریں کہ یقیناً جو چیز ہمارے لیے حرام ہوتی ہے اللہ کی مرضی کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر اس کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کر دیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں بہت بہترین بدلہ اور بہت اچھا انعام دے گا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، کیا پڑھا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ان اللہ رؤوف بالعباد۔ اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی نفس کو اور اپنے خواہشات کو اور اپنے جذبات کو اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ کی شان نزول اگرچہ ایک مخصوص ہے لیکن مفہوم عام ہے، ہر بندہ مومن کے لیے ہے، ہر ایمان والے بندے کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان تمام کاموں سے چھوڑ دو۔ باپ کی مرضی نہیں چلے گی، بیوی کی مرضی نہیں چلے گی، بچے کی مرضی نہیں چلے گی، کسی کی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی کے سامنے، اللہ کی خوشنودی کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے۔ ہم کہتے ہیں جی کوئی شادی میں اور کوئی اور دوسرے فنکشن میں ایسے کام کر لیتے ہیں، ارے بھیا کیوں کر رہے ہو؟ ارے کیا کریں جی، رشتہ داروں کا دباؤ ہے، کیا کریں بیوی نہیں مان رہی ہے، کیا کریں بچے نہیں مان رہے ہیں، کیا کریں رشتہ دار نہیں مان رہے ہیں، اس لیے مجبوری میں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ لعنت ہو ہماری زندگی پر کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی، ہم اپنے بیوی بچوں کی رضا اور خوشنودی کو مقدم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی بیوی بچوں کا، رشتہ داروں کا کہنا مان رہے ہیں تو اس کہنے ماننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، ادھر اللہ کی ناراضگی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے کچھ پہلو ایسے بھی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ایک ایمان والے کی زندگی کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ یہ ساری خواہشات کو اور ساری مرضی کو اور ساری چاہتوں کو ایک طرف کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، خواہش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سامنے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے ہجرت کرنے کی غرض سے نکل جاتے ہیں اور جو کچھ مال و متاع تھا اس کو بھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ قریش مکہ کو خبر ہوتی ہے کہ صہیب جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے اور اپنے ساتھ جو کچھ اس نے یہاں پر کمایا تھا مال و دولت وہ سب لے کر نکل گیا ہے۔ قریش کے لوگ صہیب کے پیچھا کرتے ہیں، راستے میں پکڑ لیتے ہیں اور صہیب کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صہیب، جب تم ہمارے بیچ میں آئے تھے تو تم غریب تھے، ناتواں تھے، قلاش تھے، محتاج تھے، تم نے ہمارے بیچ میں رہ کر دولت کمایا، سرمایہ کمایا، پیسہ کمایا، دولت کمایا، اب تم اس دولت کو لے کر مکہ سے مدینہ لے جا رہے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس دولت کو، اس روپیے پیسے کو تمہارے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے، تم کو نہیں دیں گے، اگر تم جا رہے ہو تو خالی ہاتھ یہاں سے چلے جاؤ۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری سے نیچے اتر گئے اور کہا اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے بڑا اور سب سے تیر انداز آدمی ہوں، نشانے باز آدمی۔ اپنے ترکش پر جو تیر رکھے تھے، ترکش کہتے ہیں جس پر تیر رکھتے ہیں، پیچھے بیگ ٹنگا رہتا ہے اس کو بولتے ہیں ترکش، اس پر ہاتھ ڈالا اور یہ تیر ہے وہ، اور تم جانتے ہو کہ میں کتنا بڑا تیر انداز ہوں، اور جب تک میرا تیر چلتا رہے گا تم لوگ میرے کنارے نہیں آ سکتے، اور جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میری تلوار چلے گی، اس وقت بھی تم لوگ میرے کنارے نہیں آ سکتے۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا، اگر تم لوگ صرف
میرے اس دولت کو، میرے اس پیسے کو لے کر میرا راستہ چھوڑتے ہو تو لے لو اور مجھے مدینہ جانے دو۔ چنانچہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری دولت، کمائی ہوئی دولت، کمایا ہوا پیسہ، جو ان کا جو ہے توشہ تھا، جو ان کا قیام تھا، جو ان کے اسباب زندگی تھی، پونجی تھی، بھائی آدمی پیسہ جمع کرتا ہے جائز طریقے سے، سوچتا ہے کہ میرے زندگی کے مستقبل میں کچھ کام آئے گا، پونجی بنا کر رکھتا ہے۔ وہ صہیب رومی کی جمع پونجی تھی، اس پونجی کو صہیب رومی نے دے دیا، واپس کر دیا، لیکن ان کی مرضی کو قبول نہیں کیا کہ تم جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں جا سکتے، ہجرت تو ہوگی، ہجرت تو میں کروں گا، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، وہ پونجی دے دیا۔ اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری و بشارت دی اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ یہ ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ ان کی قربانی تھی، اور یقیناً پھر وہ ہجرت کر کے گئے تو اس سے بہترین بدلہ ان کو مدینہ میں ملا۔ مدینہ کے انصار بھائیوں نے ان کی مدد کی، اس سے کہیں زیادہ دولت ان کو حاصل ہو گئی اور اچھا مقام اور اچھا درجہ۔ تو اس طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی قربانی کیا ہے اور اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اسی ہجرت کے تعلق سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ بھی مطالعہ کرنے کے لائق ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ نکل جاتی ہے ہجرت کرنے کے لیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو سواری میں بٹھالتے ہیں، سواری میں بیٹھ جاتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتی ہیں۔ راستے میں ان کے خاندان کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ابو سلمہ اور ام سلمہ جو ہے ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے۔ چنانچہ بنی مغیرہ کے لوگ آتے ہیں، ابو سلمہ سے کہتے ہیں کہ ابو سلمہ تم اگر مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تو جاؤ، لیکن یہ ام سلمہ ہماری خاندان کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، ہمارے قبیلے کی عورت ہے، اس کو تم نہیں لے جا سکتے، اس کو تم نہیں لے جا سکتے، تم جا رہے ہو تو جاؤ۔ چنانچہ ابو سلمہ سے ان کی بیوی کو چھین لیا گیا، اور اسی بیچ میں بنو اسد کے لوگ حاضر ہو گئے۔ بنو اسد کے لوگوں نے کہا کہ اے ابو سلمہ تم جا رہے ہو تو جاؤ، مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یہ بیٹا ہم نہیں دیں گے، یہ بیٹا ہماری خاندان کا ہے اور اس بیٹے کو ہم نہیں لے جانے دیں گے تمہیں۔ چنانچہ ام سلمہ کی گود سے ان کے شیرخوار بچے کو بنو اسد کے قبیلے کے لوگوں نے چھین لیا۔ تو ابو سلمہ سے بیوی چھن گئی، ابو سلمہ سے ان کا بیٹا چھن گیا۔ تنہ تنہا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے نکل جاتے ہیں، بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا اور اثاثے کو چھوڑا، نکل جاتے ہیں اور مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ ابو سلمہ کے جانے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سلمہ کی بیوی، اس مقام میں جس مقام میں پہنچ کر ان کو ابو سلمہ سے چھڑایا گیا تھا، جس مقام میں پہنچ کر ان سے ان کے بیٹے کو چھڑایا گیا تھا، روزانہ اس مقام میں جا کر روتی تھی اور اشکبار ہوتی تھی، اپنے غم کا اظہار کرتی تھی، رو رو کر، پریشان ہو کر۔ 1 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ بیٹا چھنا، شوہر چھنا، مجھے نہیں جانے دیا گیا، مجھے جبراً روک دیا گیا۔ اسی مقام پر، اسی جگہ پر جا کر روتی تھی، بلکتی تھی اور اپنے غم کا اور اپنے رنج کا اظہار کرتی تھی۔ ان کے چچیرے بھائی کو رحم آیا اور انہوں نے دونوں قبیلے کے لوگوں سے، یعنی بنو مغیرہ اور بنو اسد، جنہوں نے ان کے شوہر کو چھینا تھا، بیٹے کو چھینا تھا، ان کی جو ہے بیوی کو چھینا تھا، ان سے بات کرتے ہیں اور صلح کی
گنجائش نکال کر راستہ نکالتے ہیں، اور یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی یہ ام سلمہ بہت پریشان ہے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اس کو جانے دیا جائے مدینہ، اس کو اس کا بیٹا دے دیا جائے، اس کو اس کے شوہر کے پاس جانے دیا جائے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر سے جانے دیا۔ تو یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا جوئی کی خاطر انہوں نے سب کچھ ترک کرنا گوارا کیا، سب کچھ چھوڑنا گوارا کیا، لیکن اللہ کی مرضی کو اور اللہ کی خوشنودی کو ترک نہیں کیا، اللہ کی مرضی پر چلنا پسند کیا۔ یہی تقاضا آج ہمارے اسلام کا ہمارے لیے ہے۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں، ہمارے بہت سے جذبات اور خواہشات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں اپنی لذت کے لیے، مزے کے لیے، وقتی طور پر لطف اندوزی کے لیے۔ مزہ آ رہا ہے، موبائل میں فحش پکچر دیکھ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، ہمارے نظروں کے سامنے سے حسین و جمیل لڑکیاں نکل رہی ہیں، ہم چوراہے میں بیٹھے ہیں نظارے بازی کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، کتنی اچھی لڑکی ہے، دیکھ وہ جا رہی، دیکھ کتنے اچھی دکھ رہے، چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ موبائل میں فوٹو لے لیا، نمبر لے لیا، اس سے بات کرنے لگے، دیگر کام کرنے کی خواہشات ہو رہی ہے، شراب پینے کی خواہشات ہو رہی ہے، جوا کھیلنے کی خواہشات ہو رہی ہے، اور ایسے برے کام کرنے کی خواہشات ہو رہی ہے، کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا غلط ماحول جڑا ہوا ہے، اس ماحول سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اس طرف ہم راغب ہو رہے ہیں۔ دینی پروگرام اور دینی ماحول کی طرف سے ہمارا کٹاؤ ہے، ہماری دوری ہے، اور رغبت اس طرف ہے، اس طرف سے بے رغبتی ہے، ہمارے خواہشات اسی طرف ہمیں ابھار رہے ہیں، اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی چنگاری ہے تو وہ چنگاری روشن ہو جانا چاہیے، جاگ جانا چاہیے کہ نہیں، اے سلیم، اے عبد الرحمن، اے ابو بکر، تم مسلمان ہو، تمہارے لیے یہ کام ناجائز ہے، تم نہیں کرو گے یہ کام، یقیناً یہ اللہ کی مرضی کے لیے آپ یہ کام چھوڑ رہے ہو، اللہ کی مرضی کے لیے اپنے خواہشات کو ترک کر رہے ہو، اللہ کی مرضی کے لیے اپنی خوشی کو چھوڑ رہے ہو، اپنی لذتوں کو اور اپنے مزوں کو چھوڑ رہے ہو، جو وقتی طور پر لذت اور مزے کا سامان ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا، اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اگر ہمارے سامنے لڑکیاں اور عورتیں جا رہی ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر ہم اپنی نظروں کو نیچا کر لے رہے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے اور آپ کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، مردوں کے لیے بھی، اس آگے عورتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس حکم کی بجاوری کریے، اس حکم کو دھیان میں رکھیے، اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھیے۔ جب جب آپ کی نظروں کے سامنے کوئی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، جب جب آپ کی نظروں کے سامنے کوئی خوبصورت عورت گزر رہی ہے، جب جب آپ کی نظریں کسی حسین و جمال کی ملکہ پر پڑ رہی ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، صبر کرو، برداشت کرو اپنے خواہشات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا، بہترین بدلہ دے گا، بہترین اجر دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ، آخرت میں بھی دے گا۔ اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے آپ کو ایسے فحش اور منکرات سے دور رکھو، بچاؤ۔ آج وقت کا تقاضا ہے، اس سے پہلے بھی ابتداء آفرینت سے وقت کا تقاضا ہے، لیکن آج جو بگاڑ ہمارے بیچ میں آ رہا ہے، اور اس بگاڑ کی وجہ جو ہمارے ہاتھوں میں جو ایک آلہ ہے جس کو ہم موبائل کہتے ہیں، یہ بڑا سبب و بڑا ذریعہ ہے ہمارے بگاڑ کا۔ اس میں اچھے بھی کام ہیں، اچھی بھی باتیں ہیں، اور فحش و منکرات بھی ہیں۔ فحش و منکرات کو ترک کرو، چھوڑو۔ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، اس کا مطلب صرف یہی ختم نہیں ہوتا کہ راستے اور سڑک میں کوئی عورت اور لڑکی چل رہی ہے تو اس کو دیکھ کر اپنی نگاہ نیچے کرو، اور موبائل میں رات بھر دیکھتے رہو۔ موبائل سے بھی اپنی نگاہوں کو بچاؤ، موبائل سے بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ یہیں پر اللہ کا فرمان کا مقصد ختم نہیں ہوتا ہے۔
موبائل سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ حدیث لمبی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں لوگ جو ہے بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، پہاڑوں کی برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اور لمبے لمبے جو ہے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، لوگ سمجھیں گے کہ بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، لیکن میدان محشر میں ان کی نیکیاں ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی، ذرہ ذرہ کر دی جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں گی، برباد کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنہائی میں جب ہوتے تھے نا تو برائی سے نہیں بچتے تھے، رات کے اندھیری میں ہوتے تھے، کونے میں بیٹھ کر موبائل دیکھتے تھے، دنوں میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تھے تو غلط کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ ان کی وہ نیکیاں ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی، کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے جس طرح سے ہم مجمع میں برائی کرنے سے بچتے ہیں میرے دوستو، اس سے کہیں زیادہ ضروری اور لازمی ہے کہ تنہائی میں رات کی اندھیری میں بھی ہم برائی کرنے سے بچیں، دور رہیں۔ ہم مومن اور مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں ایک ماڈل بن کر اس دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تو اس ماڈل کی عزت اور آبرو اور لاج رکھنا تمہارے ہاتھوں پر۔ آج کا پیپر میں نے پڑھا، دینک بھاسکر، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، بڑی افسوسناک خبر فرسٹ پیج میں چھپی ہوئی ہے کہ 6 نوجوان مسلمان لڑکوں کی فوٹو اور نام لکھا ہوا ہے، پورے 6 مسلمان جنہوں نے اتر پردیش کے کسی گاؤں میں 2 لڑکیوں کا ریپ کر کے، 2 بہنوں کا ریپ کر کے، ان کا قتل کر کے جو ہے درخت میں لٹکا دیا، پکڑے گئے، پولیس کارروائی ہوئی، وہ تو کارروائی ہوئی، پکڑے گئے، وہ تو سزا ملے گی، لیکن سب سے بڑی سزا تو پوری قوم اور پورے مسلمان کو مل رہی ہے۔ اس سے کم بڑی سزا ہے کہ اہل وطن، یہ ہندوستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ تم تو چلے جاؤ گے جیل میں، سزا کاٹ لو گے 7 سال 8 سال، یہاں پر مسلمان کی سزا تو یہ ہے کہ مسلمان کی عزت اور آبرو اور اس کی انا جو ہے خاک میں مل رہی ہے، لوگوں کا نظریات تمہارے تعلق سے بدل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں اور صحیح راستے کو اپنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔